مدح حاضر میں دو قطعات انشاءاللہ مدح حاضری میں رہے گا. وہ پرانے دور کے آدمی ہیں تو جس کی مدح میں ہے تو اس میں ہونا چاہیے. ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے تفسیر لکھ رہا تھا میں ام الکتاب کی مدح حاضر میں نظمی بھائی پہلا علی اور آخری محمد. تفسیر لکھ رہا تھا میں ام الکتاب کی تصویر بن کے ابھری مگر بترا تفسیر. اب دیکھیے ایک تو کل رات بھر کی شب بیداری اور پھر دن میں بھی محفلیں تھیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں زیتون میں, اور پھر یہ رات کا میرا خیال 1:30 بج گیا ہے, 2 بج گیا. اور بہرحال وہ شارف صاحب ہم کو یاد آنے لگتے ہیں, شارف لکھنوی رضولوی صاحب کہ دری ہے چاندنی اور ہم ہیں. بہرحال آواز پہ نہ جائیے گا, ابھی تھوڑا پڑھ لیں گے تو پھر آ جائیں گے اپنے رنگ میں. تفسیر لکھ رہا تھا میں ام الکتاب کی تصویر بن کے ابھری مگر بتراب کی. تو الٹے ہوئے نقاب تصور میں آئیے, الٹے ہوئے نقاب تصور میں آئیے, تصویر کھینچنی ہے علی کے شبا تصویر کھینچنی ہے علی کے شباب. تغزل میں سنیے قطعات. کسی مہوشی کے جو یاد آتا جائے گا پڑھتا جاؤں گا. ڈائری جیب میں رکھی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال جو یاد آتا جائے گا آپ کی سماعتوں کو جا کر کے بہت جلدی, تاکہ نماز سے وقت میں وطن پہنچ جاؤں. جو پڑھے مولانا والے ان پر سنیے. تغزل میں سنیے مولا کی بارگاہ میں. کسی مہوشی کے چہرے پر نقاب اچھی نہیں لگتی, کسی مہوشی کے چہرے پر نقاب اچھی نہیں لگتی, کہ بادل کی تہوں میں آفتاب اچھی نہیں لگتی. یہ معنی بے حجابی بھی جہاں میں ایک بری شے ہے, اب وہ دماغ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, پھر سے سن لیجیے. کسی مہوشی کے چہرے پر نقاب
اچھا نہیں لگتا کہ بادل کی تہوں میں آفتاب، اچھا نہیں لگتا یہ معنی بے حجابی بھی جہاں میں ایک بری شے ہے، مگر اے دوست اپنوں سے حجاب، اے دوست اپنوں سے حجاب اچھا نہیں لگتا۔ ایک دور پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بہت پرانا خطہ یاد آ گیا ہے، ایک مصرع ہوا تھا، مصرع تھا ایک ہمارے عالم دین کا مرحوم کا، میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک لفظ نے قیامت کر دی تھی، دل چاہ رہا آپ کو سنا دوں۔ مصرع تھا کہ حکومت میرے مولا کی زمین سے آسمان تک ہے۔ یہ سلطان عصر رواں سلطان المدارس کے مصرع، بہت پہلے کی بات ہے، جب ہم شبر کی طرح نوجوان تھے۔ غلط ہے حکومت میرے مولا کی زمین سے آسمان تک ہے، دلیل کے ساتھ میں شعر میں عطا فرمان ہے۔ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسمان تک ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسمان تک ہے، ارے حکومت میرے مولا کی خدا جانے، حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے۔ دلیل سنیں آپ، دونوں مصرے پھر سے۔ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں زمین سے آسمان تک ہے، حکومت میرے مولا کی خدا جانے کہاں تک ہے۔ اب دلیل سنیں آپ، دلیل سنیں، یہ انسان خاک سمجھے گا بلا منزل امامت کی، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی جہاں تک۔ یہ انسان اور خاک ترتیب لفظی دیکھیے آپ، یہ انسان خاک سمجھے گا بلا منزل امامت کی، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر اس کی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے لفظوں کا کھیل دیکھیے آپ شاعری میں، اب لفظوں کا کھیل کس کو کہتے ہیں شبر؟ آپ لوگ تو خوب کھیل کھیل رہے ہو، ہم لوگ سن رہے ہیں۔ بہرحال آئیے نرو بھائی، بتائیں کیا ہم، اب اپنے اصلی لہجے میں آ رہے ہیں ہم، بتائیں کیا ہم تمہارا جلوہ کہاں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، بتائیں کیا ہم تمہارا جلوہ کہاں کہاں
کہاں نہیں ہے، ارے خدا بھی شاید وہاں نہیں ہے، تمہارا جلوہ جہاں، خدا بھی شاید وہاں نہیں ہے۔ اب دو شعر سنیے آپ۔ تمہارا رہبر وہ تم ہی جانو، ہمارے رہبر، دودھ پڑھنے والے ہوں ایک دودھ اور پڑھے موت والوں، تمہارا رہبر تمہیں مبارک، ہمارا رہبر ہمیں مبارک۔ شبر قافیہ دیکھیے آپ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمہارا رہبر تمہیں مبارک، ہمارا رہبر ہمیں مبارک، ارے تمہارا رہبر کہیں نہیں ہے، ہمارا رہبر کہاں، تمہارا رہبر تمہیں، کیا لڑائی بھائی، کیا جھگڑا۔ اب دیکھیے ایک بات یہاں پہ آ گئی، ایک بات کہہ دوں اپنے جوان شاعروں کے لیے، جوان شاعروں کے لیے نقوی بھائی کہنا چاہتا ہوں، میں علی کا تقابل کسی سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتے ہو علی کے مقابلے میں ہمیں کچھ نہیں آئے ہوئے، ہمیں جو پیجامہ باندھنا جانتے ہیں وہ علی کے طرف، اور ان سے ہم تقابل کریں مولا علی کا، ہمیں سلمان کی برابری تو کر نہیں سکتے، ہم کائے کو ان کے ذکر سے اپنی زبان کو، ہم علی کا ذکر نہ چاشنی والا ہے، میٹھا ہے کہ تمہارا رہبر وہ تم ہی، ابھی آئے گا یہ شعر آئے گا، بار بار دماغ میں آ رہا ہے، تمہارا رہبر تمہیں مبارک، ہمارا رہبر ہمیں مبارک، تمہارا رہبر کہیں نہیں ہے، ہمارا رہبر کہاں، تو تمہارا ایمان تمہیں مبارک، ہمارا ایمان، بات دلیل آ رہی نا کہ علی کا کیا مقابلہ یار، تمہارا ایمان تمہیں مبارک، ہمارا ایمان ہمیں مبارک، تمہارے دل میں یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں گمان ہے، تمہارا ایمان تمہیں مبارک، ہمارا ایمان ہمیں مبارک، تمہارے دل میں یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں گمان نہیں ہے، تو بتائیں کیا ہم کہ ان کی آمد، سنیے میں، بتائیں کیا ہم کہ ان کی آمد کا کیسا رنگی سما رہے گا۔ قسم خدا کی بالکل سچائی سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جب ہم بھی جوان تھے تمہارے نوگاواں کے ہم ہیرو رہا کرتے تھے کئی سال تک، ارے اب تو خط عمر ہو گئی بھیا، ہم روہا نوگاواں یہ سب ہم ہیرو دولہا رہتے تھے، وہ اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تھوڑا چونکہ تھکے ہوئے ہیں، اور چونکہ حج کے بعد ہم حج میں بہت بیمار ہو گئے تھے حج میں، اور سمجھے زندہ آ گئے تھے، تب سے ابھی تک صحت ہماری سنور نہیں پائی ہے، اتنا ہم بیمار ہو گئے تھے۔ ہاں سمجھ لیجیے، تو انشاءاللہ آمین۔ اب چلو چلاؤ کا معاملہ ہے بھیا، صحت تو ٹھیک ہی ہے، تو شعر سنیے۔ بتائیں کیا ہم کہ ان کی آمد
کا کیسا رنگی سما رہے گا. میں جو کہنے جا رہا تھا میں بھول گیا. نہ ان کی چاپلوسی میں نہ کوئی ریاکاری میں. یہ جو گھریلو محفلیں ہوتی ہیں جن محفلوں پر لاکھوں خرچہ کیے جاتے ہیں ان سے لاکھوں درجہ بلند ہوتی ہیں یہ. کیونکہ یہ اس یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسی محفلیں جتنی ہوتی ہیں سننے والے مخلص ہوتے ہیں, پڑھنے والا مخلص ہوتا ہے, اور قسم خدا کی ایسی محفلوں میں زہرا بھی آتی ہے, لہذا معصومین بھی آتے ہیں. خلوص, یہ خلوص کی بات ہوتی ہے. ورنہ اسی فتح پور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل بچے تھے آج جوان ہو گئے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 سب ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہیں, اور وقت نے لوگوں کو باہر بھی کر دیا ہے کچھ. ٹھیک نا. تو بتائیں کیا ہم کہ ان کی آمد کا کیسا رنگی سما رہے گا. بتائیں کیا ہم کہ ان کی آمد کا کیسا رنگی سما رہے گا. ارے کسی کا چہرہ کھلا رہے گا, کسی کا چہرہ دھواں رہے گا, چہرہ کھلا رہے گا, کسی کا چہرہ دھواں رہے گا. پھر سنیے, تمہارا رہبر وہ تم ہی جانو, ہمارے رہبر کا حال سن لو. تمہارے رہبر وہ تم ہی جانو, ہمارے رہبر کا حال سن لو. ارے خدا کا فضل و کرم ہے اس پر, جوان تھا اور جوان ہے. خدا کا فضل و کرم ہے اس پر, جوان تھا اور جوان رہے گا. خدا کا فضل و کرم. شعر سن لیجیے آپ, اس میں تھوڑے سے پیغام بھی ہے جوانوں کے لیے کہ خدا کا فضل و کرم ہے اس پر, جوان تھا اور جوان رہے گا. ارے جواب بیعت تو یاد ہوگا, جواب بیعت تو یاد ہوگا, جواب بدعت وہ ہم سے سن لو. جواب بیعت تو یاد ہوگا, جواب بدعت وہ ہم سے سن لو. ارے رہے گا ایک کربلا بنا کر حسین والا جہاں, رہے گا ایک کربلا بنا کر حسین والا جہاں. جب ضرورت پڑ دے تو بس آج میں یہ بدعت کرنے جا رہا ہوں, آج میں یہ بدعت کرنے جا رہا ہوں. ہمارے استاد لوگوں نے یہ نہیں سکھایا ہے. مدح حاضر تو مدح حاضر, یہ ہم لوگ استاد کے سبق نے دیا ہے. ہم خیرت فیض آبادی ہمارے استاد سے, اس وقت بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. آپ نے تو سنا ہی ہوگا, آپ تو بزرگ ہیں. ہاں بالکل یقینی طور پہ سنا ہوگا. لیکن خیرت فیض آبادی اس شاعر کا نام ہے. میں لکھنؤ کی بتا رہا ہوں کہ ایک ساتھ میں 5 سلام چلتے تھے. کاپی میں لگے, انجمنیں بیٹھی رہتی تھیں, سیکریٹری تمہارا مصرع, تمہارا مصرع, تمہارا مصرع, تمہارا, تم لکھو, ہم اس کے شاگرد ہیں.
ان کے قصیدے قسم خدا کی بس ایک دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے پاگل لوگوں کو پروردگار عالم صالح اولاد عطا فرمائے۔ استاد مرحوم کا کلام کہاں چلا گیا مجھے نہیں معلوم، کیا بتایا، افسوس ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے بات آ گئی تو بتا دوں، ان کا ذکر بھی ان کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ غالب کا دیوان آگے آ جاؤ بیٹا، غالب کا دیوان، اور غالب کے ہر شعر پر تضمین، پورے دیوان پر، اور سیاست کی نظر ہو گیا وہ۔ اردو اکیڈمی نے اس کو پاس نہیں کیا، ورنہ لوگ غالب کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر یاد آ جاتا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ نعرہ سرور، سنیے غالب کے شعر پہ تضمین سنیے۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، یہ استاد کا ہے، ہاتھوں میں تو دم ہے، چھیڑو نہ بھی موت کا قصہ میرے آگے، یہ استاد کا ہے۔ پہلا غالب کا، دوسرا مصرع، ارے توبہ تو کیے لیتا ہوں تسکین خاطر، رہنو جو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ایسے شعر پر غالب کا شعر، پہلا مصرع غالب کا، دوسرا استاد کا، تیسرا استاد کا، چوتھا غالب کا، پورے دیوان پہ غزل تھی، اور اردو اکیڈمی نے اس کو رد کر دیا۔ اب وہ کہاں چلا گیا مجھے نہیں، بہت کوشش کی ہم نے کہ اس کو ہم چھپوا دیں، لیکن میں نے دعا کی کہ اولاد ہمارے سے پاگلوں کو اگر اولاد دے تو صالح اولاد دے۔ اب کیا بتایا جائے، ان کا پورا دیوان کیا بتائے، کیا کیا ان کی نظمیں تھیں۔ عورت، عربی قاعدہ، سامنے رب جب وہ الٹ کر رخ، سامنے ماہ انور آ گیا، میں سمجھا قد آدم ماہ انور آ گیا، دائرے الفاظ کے لگنے لگے شمس و قمر، تارے دیکھے سامنے تاروں کا منظر، نقطے دیکھے سامنے تاروں کا منظر آ گیا۔ اب سنیے ایک دو شعر چھوڑ دیتا ہوں ان کو۔ جب الف نکلا قلم سے آ گیا اللہ حیات، لفظ بسم اللہ بے سے خود زباں پر آ گیا، تے نصیب تقدیر اور تدبیر کو آواز دی، سے ریاضت کے ثمر کا تحفہ لے کر آ گیا، جیم نے پھر جان ڈالی مدتن میں ایک بار، ہے حیات جاویدہ کا پانی پی کر آ گیا، رے نے رشتہ کر دیا قائم زمین سے عرش تک۔ شب معراج کے لیے کہا تھا، الہ آباد کا مصرع تھا، رے نے رشتہ کر دیا قائم زمین سے عرش تک، چرخ پہ ذرہ آ گیا، تارا زمین پر آ گیا۔ اب معراج کے سن لو میاں، معراج کے مصرع سن لو۔ ہے میں سب بھول گیا ہوں میں، ہے نے وہ باندھی ہوا، ہے نے وہ باندھی ہوا، اور وہ دکھایا معجزہ، گرم تھا بستر ابھی واپس پلٹ۔ یہ حقیر ان کا شاگرد ہے، نہال لکھنوی، شارب لکھنوی، ماہر لکھنوی، اور وہ سالکی تھے، کیا تھے نام سالکی جو ہکلا کے پڑھتے تھے، ہے نا؟ سالک نہیں، وہ ایک انجم سالکی، ہاں انجم سالکی۔ یہ سب وہ شاعر تھے جو بیٹھتے تھے محفل میں، اور یہ سب روشنی ہوتی ہی نہیں تھی چراغوں سے، کیا لطف آتا تھا۔ آج ہم کو وہی مزہ آ رہا ہے۔ تو جو پڑھا ہے آپ نے سجاد کا، تو ایک مطلب سنانے کے لیے آپ کو پڑھ رہا ہوں میں۔ تعجب کیا اسی گودی میں حیدر بول اٹھتا ہے۔ جناب سجاد کے سلسلے میں دوسرا مطلب، تعجب کیا اسی گودی میں حیدر بول اٹھتا ہے، کہ جس کے ہاتھ پر بے جان پتھر یہ مولا علی، یہ پہلا علی، یہ پہلا علی، چوتھا علی سنیے گا دوسرے مطلب میں۔ تعجب کیا اسی گودی میں حیدر بول اٹھتا ہے،
کہ جس کے ہاتھ پر بے جان پتھر بول اٹھتا ہے. ارے کوئی مظلوم جب بالائے منبر بول اٹھتا ہے. مسئلہ سنیے آپ. کوئی مظلوم جب بالائے منبر بول اٹھتا ہے. ستم تھک ہار کے اللہ اکبر. پورا شام کا منظر. کوئی مظلوم جب بالائے منبر بول اٹھتا ہے. ستم تھک ہار کے ستم تھک ہار کے اللہ اکبر بول اٹھتا ہے. تو حقیقت چھپ نہیں سکتی لہو جب رنگ لاتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی لہو جب رنگ لاتا ہے. اگر قاتل رہے خاموش خنجر بول. اگر قاتل رہے خاموش خنجر. اور آخری شعر پڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ علی سے ان کا مقابلہ کیا. میسم بولے میسم بولے میسم بولے. کیا بولے یار؟ علی کی محبت دیکھیں یار. ہمیں زبانی تو کٹی تھی, مرے تھوڑی نہ تھے. تو اگر بولے تو کیا تعجب. سنیے شعر. اگر قاتل رہے خاموش خنجر فراز دار پر میسم اگر بولے تو حیرت کیا. فراز دار پر میسم اگر بولے تو حیرتی کیا. علی کے حکم پہ مردہ بھی اکثر. فراز دار پر میسم اگر بولے. بس زندہ تھے بھائی. ابھی آپ نے پڑھا تھا, ابھی نے شاید گونگا والا ابھی نے پڑھا تھا نا. تو علی ان کی زبان تھی عاجز تھی تو. فراز دار پر میسم اگر بولے تو حیرتی کیا. علی کے حکم پہ مردہ بھی اکثر بول. بس بھیا ختم کریں. نہیں بھیا وہ نہیں, اب ٹھیک ٹھاک ہے. بڑی خوشی ہے. احمد ہو رہی ہے آپ کو. وہ تو آ ہی رہے تھے ہم, لیکن ہم چونکہ باہر چلے جاتے ہیں اس لیے موقع نہیں ملا. اچھا سجاد بیچارہ مرحوم, اس کا انتقال بھی ہو گیا اور ہم بھی باہر ہی رہے. ہم تو برابر آ رہے تھے, 5-6 سال مستقل آئے. زندہ رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور آئیں گے. چلیے موڈ بنانے کی, اپنا موڈ بنانے کے لیے میں تضمین سنا دیتا ہوں. جتنا پڑھ پاؤں گا اتنا پڑھوں گا. تو جب سال آیا اس سال پہلے سب سے پہلے کمرے میں پہنچ جاتے, میں وہی فرمائش کرنے آیا ہوں. سن 86 میں غزل کے یہ کہے تھے شبت. تو پہلے 4 مصرے سن لیجئے. سودا کا ایک شعر ہے.
تر دامنی پہ شیخ دامن نچوڑ دوں تو سن لیجئے. آؤ غم حسین کی ہم گفتگو کریں, آؤ غم حسین کی ہم گفتگو کریں, دامان تار تار میں اس سے رفو کریں, دامان تار تار میں اس سے رفو کریں, تو کیا پوچھتا ہے رتبہ عشق غم حسین, دامن نچوڑ دوں تو فرشتے تو کربلا نام ہے شرافت کا, کربلا عکس ہے طہارت کا, کربلا آئینہ نبوت کا, کربلا تاج ہے عبادت کا, اس سے باقی ہے ذکر وحدت کا, اب نہ کہنا کہ کربلا کیا ہے. جیسے بیعتی کا جب سوال ہوا, سن کے انکار شاہ قلب و بلا, قلب باطل میں ایک درد اٹھا, کر گئی کام اپنا شاہ خدا, اور ذہن باطل یہ سوچتا ہی رہا, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب یہ دو بند آپ سنے ہوئے ہیں بہرحال. آئے عباس ماہرورن میں, جیسے حیدر ہو بہورن میں, تیغ لپ کی سوئے عدورن میں, اور سر برستے ہیں چار سورن میں, بولی بیعتی کی آبرورن میں, یا الہی یہ ماجرا, یا الہی یہ ماجرا. اور یہ میرا پسندیدہ بند ہے شبر. کیوں نہ چھا جائے ان پہ خوف و ہراس, دولت حق نہیں ہے جن کے پاس, جو لگائے ہوں تخت شام سے آس, اور رہنو لفظ دیکھیے گا, رہنو ہو جن کی قوت احساس, ارے کیسے سمجھیں گے رتبہ عباس, جو نہیں جانتے وفا, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. بھرپور غزل کے مصرع کیسے سمجھیں گے رتبہ عباس, جو نہیں جانتے. غزل کا بھرپور غزل اور پھر کربلا ملاحظہ فرمائیں. دن ڈھلا شب ہوئی بافا, یہ کربلا کا معجزہ ہے. دنیا دن میں بیدار ہوتی ہے,
کربلا میں کوئی رات میں بیدار ہوا. بے شک واہ کیا کہہ رہے ہیں. حر کی کیفیت شب عاشور سے تھی، نماز مغربین سے. سویرے نہیں ہوتی، رات بھر بے چین رہا ہے. اب سنیے. دن ڈھلا شب ہوئی بفضل خدا، حر کا سویا ضمیر جاگ اٹھا، جذبہ و ذوق حق سنورتا رہا، اور کیفیت دل کی جب سمجھ نہ سکا، حر کے ہونٹوں پہ آ گئی یہ صدا، دل ناداں تجھے